وقت میرے چینل پر ہیں سمیع اللہ ورلڈ پر. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. آج میں ایک بہت ہی خاص اور اہم جو ہے نا موضوع پہ بات کروں گا آپ سے. یہ جو ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہوا ہے اور کورٹ سے منظور بھی کر لیا گیا ہے, تو اس پہ 50,000 سے زائد کی درخواستیں ناظرہ میں موصول ہو چکی ہیں اور ان پر کام بھی کیا جا رہا ہے. تو میں نے اس پہ کچھ حصہ لکھا ہے, کچھ پیراگراف لکھا ہے, تو میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دیکھیں, یہ میں نے لکھا ہے, آج میں آپ کو بتاؤں گا. نام اتحاد اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ باد. بے غیرتی, بے حیائی, بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے جسم پرستی جیسی لعنت کو کورٹ میں پیش بھی کیا گیا اور منظور بھی کر لیا گیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت سے شادی کر سکتی ہے. ہزاروں نہیں, پاکستان میں موجود لاکھوں علماؤں کی موجودگی میں یہ ایکٹ کورٹ میں پیش بھی ہوا اور یہ بل کورٹ میں منظور بھی کر دیا گیا. وجہ, اس پہ کوئی احتجاج نہیں, کوئی ریلی نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی جلوس نہیں. کیوں؟ کیا یہ ہمارے مفادات میں نہیں ہے یا یہ ہمارے مفادات سے باہر ہے؟ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کھلم کھلی ٹکر دی گئی. گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے, گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے. اور اس ایکٹ میں اللہ پاک کے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کھلم کھلی ٹکر دی گئی. کوئی کیوں نہیں بولا؟ اس کے ساتھ کسی کے مفادات نہیں جڑے. بغیر تصدیق کے, بغیر تحقیق کے اور بغیر میڈیکل رپورٹس کے پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بھی اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ مرد سے شادی کرنا چاہے اور عورت شادی کرنا چاہے تو اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں. اگر اس پر آواز نہ اٹھائی گئی, اگر اس پر آواز نہ اٹھائی گئی تو یہ بل پیش بھی کیا جائے گا اور منظور بھی کر دیا جائے گا کہ بہن کی بہن سے اور بھائی کی بھائی سے شادی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے گا, یہ بل بھی پیش کیا جائے گا کہ بہن کی بہن سے شادی اور بھائی کی بھائی سے اور بھائی کی بہن سے شادی کا بل بھی پیش بھی کیا جائے گا اور منظور بھی کیا جائے گا. خدارا میں آپ کو اس پر بولوں گا کہ آپ تھوڑا نہیں بہت سارا سوچیں, زیادہ سوچیں, اس پر آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا میں ایک آواز بنے. آدھے سے زیادہ پاکستان تو سیلاب میں ہی تباہ ہو گیا. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے. سیلاب جیسی آفتیں کیوں نہ آئیں, زلزلے کیوں نہ آئیں. ہماری دنیا میں قوم لوط اور قوم اتحاد میں کچھ دنوں میں اگر ایسا ہی دنیا میں چلتا رہا تو قوم لوط اور قوم اتحاد میں سے ایک قوم پاکستان بھی نہیں جائے گی. دارا اس پر آواز اٹھائیں. آدھے سے زیادہ پاکستان تو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور ساتھ ہی ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا. لیکن ملک کا وزیر اعظم سوگ منانے کے لیے, تعزیت کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے. جن کی میت ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں, جن کی میت ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ میچ کھیلنے پاکستان آئے ہوئے ہیں, وہ میچ کھیلنے پاکستان آئے ہوئے ہیں. یہ صاحب وزیر اعظم صاحب تعزیت کے لیے ان کے ملک گئے ہیں. ذرا ہمیں بھی سمجھائیں کہ یہ آخر اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ میں آپ کو بولوں گا کہ خدارا اس پر آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا میں ایک آواز بنے, گھروں سے نکلیں. اس وقت ہمارا پولیٹکس سے کوئی بھی رشتہ نہیں. خدارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, ان کی سنت کو اپنائیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہمیں یہ سمجھا. اچھا ایک منٹ, اس بات کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. میں آپ کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے رول نمبر 6 کا تیسرا پوائنٹ سناتا ہوں. فار پرسن ہو ہیز بوتھ میل اینڈ فیمیل, for person who has both male and female or ambiguous
characteristic such as their state is difficult to determine upon but following shall apply. But why? کیوں؟ دوبارہ سے ہم ادھر جاتے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ کا سہارا لے کر ایک اور لڑکے نے دوسرے لڑکے سے شادی کر لی. راولپنڈی کی لڑکی اسما نامی لڑکی نے اپنا جینڈر چینج کر کے اپنی ہی دوست سے شادی کر لی. نادرا کے دفتر میں 50,000 سے زائد درخواستیں وصول ہو چکی ہیں کہ اپنا جینڈر تبدیل کروانا ہے اور کئی درخواستوں پر عمل بھی کیا جا چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی سازش ہے جائیداد کا بٹوارا. بالفرض 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، اس کی باپ کی 5 فیکٹریاں ہیں، اس کی باپ کی 5 فیکٹریاں ہیں، تو 2 فیکٹریاں ایک بیٹے کو جائیں گی، 2 فیکٹریاں دوسرے بیٹے کو جائیں گی، اور ایک فیکٹری بیٹی کے نام پر ہو رہی ہے. اسی طرح کا اصول ہے نا، ایک فیکٹری بیٹی کے نام. اگر بیٹی کے من میں، اگر بیٹی کے دل میں لالچ آ جاتی ہے، وہ آواز اٹھاتی ہے کہ میں اپنا جینڈر تبدیل کرتی ہوں، وہ لڑکی سے لڑکا بن جاتی ہے، پھر شرعی طور پر، قانونی طور پر اس کا بھی جائیداد میں پورا حصہ بنتا ہے بھائیوں کی طرح. جتنا حصہ بھائیوں کو ملنا ہے اتنا ہی بہن کو بھی ملے گا. یہ سب سے بڑی سازش ایک تو اسلام کو، دین کو دنیا سے ختم کرنے کی ہوئی ہے. دنیا سے سب سے سٹارٹ انہوں نے پاکستان سے کی ہے. ایسے ہزاروں کیس سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ 1-2 کیس نہیں کہ لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی اور لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی. اور یہ سب کچھ ایسا لگ رہا ہے اگر کل کو کوئی عذاب آنا شروع ہو جائے تو یہ مت کہہ کر بچیے گا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہوگی اور کسی کے گناہوں کی سزا. اللہ پاک نے عذاب کیوں بھیجا تھا؟ لوط کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی تھی؟ ان میں بھی ایسی بدکاریاں تھیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ ایک گریجویٹڈ بندے ہیں، پڑھا ہوا ہے آپ نے. قوم لوط کو اللہ پاک نے آسمان کی طرف اٹھا کے پٹکا تھا. کیوں پٹکا تھا؟ ان میں یہ سب چیزیں تھی. خدارا اس بات کو، اس بل کو نامنظور کروائیں. آواز اٹھائیں ایک آواز بن کر. سوشل میڈیا، ہوم، بازار، جگہ جگہ پر یہ بل نامنظور ہونا چاہیے. اگر ہم اس بل پر آواز نہیں اٹھاتے، تو کل کو یہ بل بھی پیش ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، یہ بل بھی پیش ہو سکتا ہے کہ بھائی بہن سے شادی کر سکتا ہے اور بہن بھائی سے شادی کر سکتی ہے. میں آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن صرف میں آپ کو اس بات پر ایک ہی بات سمجھاؤں گا. خدارا اس پر تھوڑا نہیں بہت سارا سوچیں. اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے میری تو یہ امید ہے کہ تب تک یہ بل نامنظور ہو جانا چاہیے. تو اگر یہ بل نامنظور ہوا، بل اگر کورٹ نے منظور نہیں کیا، تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور میں ساتھ میں اس ویڈیو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا نا، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابھی مجھے اس کی عربی نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ پاک مجھے اس عذاب سے بچانا، یا اللہ پاک ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، ہمیں بھی اس عذاب سے بچانا. سب بولو آمین. آمین. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بکواس کر لی.